توہین الیکشن کمیشن کیس میں عمران خان کی آج گرفتاری ٹل گئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ حاضری پر وارنٹ گرفتاری معطل ہو گئے۔ الیکشن کمیشن نے فرد جرم عائد کرنے کی تاریخ بھی مقرر کر دی۔ ممبر الیکشن کمیشن نثار دورانی کا کہنا تھا کہ 2 اگست کو فرد جرم عائد کریں گے۔ آئندہ سماعت پر بھی چیئرمین پی ٹی آئی ذاتی حیثیت میں پیش ہوں۔ الیکشن کمیشن نے چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل کی درخواست منظور کرتے ہوئے کیس کی سماعت 2 اگست تک ملتوی کر دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف سے معاہدہ توڑا، خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑا، ملک ڈیفالٹ کر جاتا تو میرے ماتھے پر کالا دھبا لگ جاتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ڈیرہ اسماعیل خان میں ترقیاتی منصوبوں کی سنگ بنیاد تقریب میں سابق وزیر اعظم پر تنقید۔ شہباز شریف نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت نے سیاست چمکانے کے لیے ریاست کو قربان کرنے پر ترجیح دی۔ 16 ماہ کی مدت میں مشکل ترین چیلنجز ورثے میں ملے۔ وزیر اعظم سے قابل سربراہ جمعیت علماء اسلام فے مولانا فضل الرحمان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 2018 میں ایسی حکومت آئی جس نے تمام منصوبوں کا پہیہ جام کر دیا۔ عمران خان سائفر کی تحقیقات کے لیے ایف آئی اے ہیڈ کوارٹرز پہنچ گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر انکوائری اور توشہ خانہ فوجداری کیس سمیت چیئرمین پی ٹی آئی کی 5 درخواستوں پر ایف آئی اے، پولیس اور فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے۔ عدالت نے آج دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ مدعی مقدمہ بیان سے منحرف رانا ثناءاللہ دہشت گردی کے مقدمے سے بری ہو گئے۔ اے ٹی سی گوجرانوالہ میں وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کے خلاف چیف سیکریٹری اور سرکاری افسران کو دھمکیاں دینے پر گجرات کے تھانہ انڈسٹریل میں درج مقدمے کی سماعت ہوئی۔ دوران سماعت مدعی مقدمہ نے اپنا بیان تبدیل کر لیا۔ گزشتہ سماعت میں عدالت نے رانا ثناءاللہ کو طلبی کا نوٹس جاری کیا تھا۔ پاکستان کی معاشی کامیابی امریکہ کی اولین ترجیح ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کی بلاول بھٹو سے ٹیلی فونک گفتگو۔ پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو میں اینٹونی بلنکن کا کہنا تھا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ تکنیکی اور ترقیاتی تعاون اور مضبوط تجارتی اور سرمایہ کاری تعلقات کے ذریعے رابطے جاری رکھے گا۔ جمہوری اصول اور قانون کی حکمرانی کا احترام امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے دونوں ممالک کے درمیان نتیجہ خیز شراکت داری کا بھی اعادہ کیا۔ مردان کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت سے پی ٹی آئی رہنما علی محمد خان کی ضمانت منظور، رہائی کا حکم بھی دے دیا گیا۔ سابق وزیر مملکت علی محمد خان کی ضمانت کے لیے درخواست پر مردان کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے سماعت کی۔ ڈالر آج پھر بے قابو۔ کاروباری دن کے آغاز پر انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 8 پیسے مہنگا ہو کر 289 روپے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت 1 روپے بڑھ کر 294 روپے ہو گئی۔ دوسری جانب سٹاک مارکیٹ میں آج زبردست تیزی۔ کے ایس سی 100 انڈیکس میں 400 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ انڈیکس 46,500 پوائنٹس کے قریب جا پہنچا۔ سندھ اور پنجاب میں بارشوں کے باعث مختلف حادثات میں 2 خواتین جاں بحق، 12 افراد زخمی ہو گئے۔ سندھ اور بلوچستان میں طوفانی بارشیں، ہب ڈیم کی سطح خطرناک حد تک بلند ہو گئی۔ محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی پیش گوئی کر دی۔ پنجاب کے دریاؤں میں طغیانی کے سبب پی ڈی ایم اے نے بھی ہائی الرٹ جاری کر دیا۔ پنجاب کے دریاؤں میں پانی کی سطح میں اضافے پر کئی شہروں میں فلڈ الرٹ جاری کر دیا گیا۔ قومی کرکٹ ٹیم نے وطن کا نام پھر سر بلند کر دیا۔ روایتی حریف کی نیندیں بھی حرام۔ پاکستان ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ رینکنگ میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ انڈیا کی آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں 1 درجہ تنزلی، ہمسایہ ملک دوسرے نمبر پر آ گیا۔ آئی سی سی کا کہنا ہے کہ گزشتہ ہفتے گال ٹیسٹ میں سری لنکا کو شکست دینے کے بعد پاکستان آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کی درجہ بندی میں پہلے نمبر پر پہنچا ہے، جبکہ کیریبین میں کھیلے جانے والے دوسرے ٹیسٹ میچ کے 5ویں روز انڈیا کو ویسٹ انڈیز کے مقابلے میں ڈرا کا سامنا کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں پاکستان کو پوائنٹس کی برتری حاصل ہو گئی۔ اور پاک سری لنکا ٹیسٹ میں دوسرے روز کا کھیل بارش کے باعث ختم کر دیا گیا۔ کولمبو میں بارش سے قبل کھیل کے دوسرے روز کا آغاز پاکستان کی جانب سے عبداللہ شفیق اور بابر اعظم نے کیا۔ بارش سے قبل پاکستانی ٹیم نے سری لنکا کے 21 رنز کا خسارہ پورا کر لیا، جس کے بعد اب پاکستان کو میزبان ٹیم پر 12 رنز کی برتری حاصل ہے۔ عبداللہ شفیق 87 اور بابر اعظم 28 رنز کے ساتھ کریز پر موجود تھے۔